حضرت محمد صاحب اسلام کے آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ مطلب کس چیز میں؟ عبادت. جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہیں، خدا کے بندے ہیں. جن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے اسی وقت آپ کو ڈیٹیلز دی گئی ہیں کہ اس طریقے سے عبادت کرنی ہے. یہ کلام ہے. آبویسلی بات ہے کہ قرآن ملنے سے پہلے قرآن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ غور کرتے تھے کہ میں اپنے خالق کی عبادت کیسے کروں، اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک فیکٹس پر آپ کا خیر مقدم ہے. دوستو، آج ہم آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں مفتی یاسر ندیم الوادی صاحب کی. مفتی صاحب کی لائیو اسٹریم پر ایک غیر مسلم بھائی نے، سناتنی بھائی نے، سید الکونین خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کیا کہ آپ نبوت سے پہلے، یعنی نبی بننے سے پہلے، رسالت ملنے سے پہلے آپ رب کی عبادت کس طرح کیا کرتے تھے. دوستو، یہ ہمارے غیر مسلم سناتنی بھائی کا سوال تھا اور اس نے اس سوال کے بعد اور بھی کچھ اعتراضات کیے اور اس کا منہ توڑ جواب حضرت مولانا مفتی یاسر ندیم الوادی صاحب دامت برکاتہم کے زبانی آپ ملاحظہ فرمائیے. ہم آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں. دوستو، اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے. آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہے گی. چلیے دوستو، ہم ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں مفتی صاحب نے کس طرح سے جوابات دیے ہیں سبھی اعتراضات کے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے کس طرح سے نماز پڑھتے تھے یا کیا طریقہ تھا. ہمارے بعض مسلم بھائیوں کا بھی اس طرح کا سوال ہوتا ہے کہ نبی بننے سے پہلے، یعنی اگر نماز معراج پہ جانے کے بعد ملی تو نبی بننے سے پہلے عبادت کیسے کرتے تھے، کیا طریقہ تھا، کس طرح سے نماز پڑھتے تھے، کون سی نماز پڑھتے تھے. اس طرح کے اعتراضات ہیں اور ان کا جواب مفتی صاحب نے بہت ہی شاندار اور لاجواب شاندار جواب دیے ہیں. چلیے دوستو، ویڈیو آپ کی اسکرین پر ہم لے کر آتے ہیں. آپ اس ویڈیو کو آخر تک کمپلیٹ ضرور دیکھیے گا اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور ڈالیے گا. چلیے، ویڈیو آپ کی اسکرین پر آتی ہے. آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے. ویڈیو آپ کی اسکرین پر آ چکی ہے، آپ سماعت کیجئے. چلیں جی، ایک صاحب ہیں رام. ہیلو. جی بھائی ہیلو. بولیں. ہاں جی مفتی صاحب، کیسے ہو؟ بالکل ٹھیک. سناتنی ہے بھائی، جی فرمائیے. سر، حضرت محمد صاحب اسلام کے آنے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ اسلام کے آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ وٹ ڈو یو جی مین؟ مطلب کس چیز میں؟ عبادت. عبادت وہ کانٹمپلیشن اور اسی طریقے سے میڈیٹیشن زیادہ کرتے تھے، اور اس کی وجہ یہی ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ، اور بائی دا وے، قرآن کے آنے سے پہلے، نہ کہ اسلام کے آنے سے پہلے. اسلام تو پہلے سے تھا. پہلے سے کب سے؟ قرآن مجھے جواب دے دیجیے. کہ قرآن خود یہ کہتا ہے کہ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیسے لایا جائے اور کتاب کیا ہے، چونکہ کتاب تو آپ کو ملی نہیں تھی، قرآن تو آپ کو ملا ہی نہیں تھا. عبادت کیسے کرنی؟ ایک منٹ حضرت، تو اس کا مطلب ان کو پتہ نہیں تھا عبادت کرنے کا؟ میں بھی بتا رہا ہوں آپ سے، میری بات جب مکمل کرنے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے اسی وقت آپ کو ڈیٹیلز دی گئی ہیں کہ اس طریقے سے عبادت کرنی ہے. یہ کلام ہے. آبویسلی بات ہے کہ قرآن ملنے سے پہلے قرآن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہیں ہیں، خدا کے بندے ہیں. اور اسی طریقے سے کہ ایمان کی ڈیٹیلز کیا ہوتی ہیں. مثلا ایمان کی ڈیٹیل صرف یہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لایا، بلکہ اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، تقدیر پر ایمان لایا، وغیرہ وغیرہ. مفتی صاحب، آپ دوسری طرف جا رہے ہو. ایک منٹ سنیے. آپ، میں یہ پوچھ رہا ہوں سر. تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ہی کے ذریعے ملی ہیں. اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ غور کرتے تھے کہ میں اپنے خالق کی عبادت کیسے کروں. اس کے علاوہ کوئی چیز ہمیں نہیں ملتی. آبویسلی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی نہیں گئی تھی کہ نماز پڑھیں گے. تو یہ آپ کے سوال کا مختصر سا جواب ہے. جی اب بولیں. نہیں مفتی صاحب، ایک بات سنیے. تو آپ نے ابھی عبادت کا جواب نہیں دیا. میڈیٹیشن، اونلی میڈیٹیشن کرتے تھے. چونکہ عبادت فرض نہیں ہوئی تھی نا. نہیں، تو اس سے پہلے نبی کیا کرتے تھے؟ اور نبی جو آتے تھے، میں نے وہی کہا. کون اور نبی؟
کوئی بھی نبی اینی تھی. ٹھیک ہے ہاں بالکل. اور نبی جو بھی ان کو عبادت بتائی گئی تھی، مثلا نمازیں، کسی کے یہاں 2 نمازیں تھیں، کسی کے یہاں 1 نماز تھی، تو وہ اپنے اعتبار سے نماز پڑھتے تھے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر دوسرے انبیاء کی تعلیمات، خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پریزروڈ نہیں رہی. یہ نہیں پتا تھا لوگوں کو کہ حضرت ابراہیم عبادت کا طریقہ کیا بتا کر گئے ہیں، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی نہیں ہو پہنچا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن ملنے سے پہلے، وحی سے پہلے، ظاہر ہے کہ کمیونیکیشن خدا اور آپ کے درمیان تھا نہیں، تو کیسے پتا چلے گا؟ تو انہیں میڈیٹیشن کا کیسے پتا چلا؟ میڈیٹیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ، میڈیٹیشن کا مطلب میں نے صرف کہا کانٹمپلیشن، کہ ایک آدمی غور کر رہا ہے کہ یار میں کیا کروں. تو وہ غار میں جا کر، غار ہرا میں کئی گھنٹے بیٹھے رہتے تھے. تو ایک آدمی، یہ تو ایک نیچرل چیز ہے نا. اگر میں کسی چیز کی پلاننگ کر رہا ہوں یا سوچ رہا ہوں تو میں سوچوں گا نا. اب یہ سوچنا بھی مجھے کسی سے سیکھنا پڑے گا کہ میں کیسے سوچوں. ہاں بالکل. تو کچھ تو طریقہ ہوگا. ہاں بالکل. ہاں یعنی آپ نے کہا ہاں بالکل، یعنی سوچنا بھی کہ میں کیسے سوچوں مجھے کوئی سکھائے گا. نہیں کوئی تو ذریعہ ہوگا کہ آدمی اپنے آپ سوچنے لگ جائے. آپ اپنے آپ ہی سوچتے ہیں میرے بھائی. آپ کو کوئی سکھاتا ہے کیا آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو ایسے لگتی ہے بھوک؟ سوچنا تو نیچرل ہے. یہ عجیب آپ نے فلسفی دی ہے کہ سوچنا بھی کوئی آپ کو سکھائے گا. سوچنے کا کون سا کورس کیا آپ نے؟ چلو ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے میں نے مان لیا. ٹھیک ہے اپنے آپ سوچنے لگ گئے تھے. تو کیا سوچتے سوچتے ہوئے اتنی اوپر تک پہنچ گئی کہ اس کو رسالت دے دی گئی؟ سوچنے کی وجہ سے رسالت نہیں دی گئی. رسالت کا انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اسی وقت ہو گیا تھا جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس کائنات کو بنانا ہے. وہ فیصلہ تو پہلے تھا اللہ کے علم میں ہمیشہ کے لیے. وہ سوچنے کی وجہ سے نہیں ہوا. ہاں لیکن یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اس کام کے لیے بھی منتخب کیا کہ وہ نبوت ملنے سے پہلے بھی اس ڈیپ تھنکنگ میں تھے کہ میں خدا تک کیسے پہنچوں. کوئی دوسرا یہ کام نہیں کر رہا تھا چونکہ آپ ہی کو نبی بننا تھا. تو یہ فرق سمجھ لیجئے کہ اس وجہ سے نبوت نہیں ملی کہ سوچ رہے تھے، اس لیے سوچ رہے تھے کہ نبوت ملنی تھی. تو ایسے کوئی بھی میڈیٹیشن کرتے کرتے پہنچ سکتا ہے کہ اسلام میں ہی دوسرا ضروری ہے کیا؟ میرے بھائی پھر وہی حماقت. میں نے ابھی کیا بولا؟ میرے الفاظ کو غور کیجیے گا. میرے الفاظ پہ غور کیجیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اس لیے نہیں ملی کہ وہ سوچ رہے تھے چونکہ نبوت ملنی تھی. میں اور آپ سوچیں گے پوری زندگی سوچتے رہیں گے، چونکہ نبوت نہیں ملنی ہے نا تو نبوت نہیں ملے گی. تو بغیر کسی عبادت کیے آدمی اتنے اونچے تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کو رسالت کا درجہ دیا جائے؟ نہیں. میں نے پہلے کہا کہ رسالت کا انتخاب اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اس کی مرضی کہ جہاں وہ رسالت رکھے، جس کو رسالت دے، جس کو نبوت دے، وہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انتخاب کر دیا کہ فلاں بندے کو نبوت ملنی ہے تو اس کی پوری زندگی پھر اسی پروٹوکول کے مطابق گزرتی ہے. وہ کوئی گناہ نہیں کرتا ہے نبوت ملنے سے پہلے بھی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی گناہ نہیں کیا. ہاں رہی یہ بات کہ عبادت نہیں کی چونکہ عبادت نہیں ملی تھی. یہی بات کہہ رہا. عبادت انہوں نے کی کہاں؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، عبادت فرض نہیں ہوتی. جو چیز فرض نہیں ہوتی ہے اگر ایک آدمی اس کو نہ کرے تو اس کو گناہ نہیں کہا جاتا ہے. تو اس سے پہلے نبی جو گزر گئے یا رسول گزر گئے کسی بھی عبادت فرض نہیں تھی. آپ اس کو اس کی طرح کنفیوز تو نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ تپسیا کرے گا تو اس کو اتنا اونچا درجہ مل جائے گا؟ یہ ویسا تھوڑی چلتا ہے سسٹم یہاں پر. ہاں وہ اسی میں کنفیوز کر رہے ہوں. نہیں کنفیوز نہیں. میں تو ایک سوال پوچھ رہا ہوں، آپ کو کنفیوز کیوں کرا؟ آپ کا یہ پوچھ رہا ہوں کہ انہوں نے 40 سال تک کوئی عبادت نہیں کی اور ان کو ایک رسالت کا درجہ دے دیا گیا. میں اسی کا جواب دے رہا ہوں کہ رسالت کا درجہ تو اللہ تعالیٰ کے علم میں روز اول سے، جب ازل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے طے تھا. اب اس 40 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ سے بچایا گیا. ایک پروٹوکول کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، کوئی گناہ نہیں کیا. کوئی ایک گناہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ گناہ کیا ہے. ٹھیک ہے. رہی یہ بات کہ ایک خاص پرٹیکولر عبادت، نماز نہیں پڑھی، نماز فرض نہیں ہوئی تھی. حج نہیں کیا، حج فرض نہیں ہوا تھا. روزے نہیں رکھے، روزے فرض نہیں ہوئے تھے. زکات نہیں دی، زکات فرض نہیں ہوئی تھی. تو جو قانون بنا نہیں تھا اس قانون پہ چلیں گے کیسے؟ تو اس کا مطلب یہ بات کہ جو پہلے انبیاء تھے ان کی تعلیمات پہنچی نہیں ہے. نہیں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. دیتا ہوں. جی ایس ٹی بننے سے پہلے جی ایس ٹی دے رہے تھے آپ؟ ایک وہی ادھارن دے رہا ہوں. جب حضرت محمد صاحب معراج پہ جا رہے تھے انہوں نے نماز ادا کی. ہاں تو اس وقت تک کی نماز مل چکی تھی. نماز تو اس وقت مل گئی تھی. 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی. 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی، نماز مل چکی تھی. نہیں نماز کا طریقہ بھی مل گیا تھا. نماز کا طریقہ بھی مل گیا تھا. 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھی.
वस्जुदू मा साजिदीन अरे भाई मुझे मुफ्ती साहब से बात कर रहा हूँ, आप लोग बीच में मत बोलिए। जी नहीं, मैं मुफ्ती साहब मुफ्ती मैं ये साहब को पूछ रहा याद दिला रहा था थोड़ा सा किस तरह की आयत जी। मौजूद है। जी 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 मैं ये पूछ रहा हूँ, उस टाइम ये कहते आपकी हदीस में है कि 1.25 लाख अंबिया इकट्ठे हुए, जी ठीक है, तो उन्होंने सभी ने नमाज पढ़ी और इमामत आपके हज़रत मोहम्मद साहब ने की, जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तरीका सभी का एक जैसा था। ठीक है, आगे बोले। तो तरीका अगर सभी का एक जैसा था तो उनको सभी को नमाजों का पता था, ठीक है, ठीक है, जब उनको सभी को नमाजों का पता था तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि उन तक वह चीज आई नहीं किन और तक? उन्होंने केवल किन तक? हजरत मोहम्मद साहब तक उन तक नहीं आई, और ठीक है। अच्छा, अब रुक जाइए, यहीं पर रुक जाइए। आप ये कह रहे हैं कि चूंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम अंबिया को नमाज का तरीका पता था, लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने से पहले नमाज का तरीका मालूम होना चाहिए था। आप दोनों के बिल्कुल। दरमियान आप नेसेसरी कनेक्शन कायम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि ये कितनी बड़ी फैलेसी है? नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि वे मैं नमाज कह रहा अदा हूँ कि करते थे। 1 लाख लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1 लाख साल पहले, 10,000 साल पहले जो भी थे वो खत्म हो गए, ठीक है। अब उनका तरीका प्रिजर्व नहीं हुआ, उनकी कौमों ने प्रिजर्व नहीं किया, कोई भी वजह रही, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंचा। उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना जरूरी क्यों था, इसको साबित करें। नहीं, तभी तो नमाज अदा की उन्होंने भी। भाई वो तो अल्लाह ताला ने सिखा दी। मेराज किस साल में हुई है, मुझे बताइए, मेराज किस साल में हुई है? नहीं, वो तो मुझे अब देखना पड़ेगा ना किस साल में हुआ। मैं बताता हूँ ना, मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस साल को आमुल हुज़्न कहा जाता है, यानी सन 8 हिजरी, सन 8 नबूवत का 8वें साल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज मिली है। उससे पहले नमाज मिल चुकी थी, नमाज का तरीका बताया जा चुका था। बाकायदा मुसलमान जो है छुप कर इबादत करते थे, इसी वजह से उनके ऊपर जुल्म होता था। फिर मेराज हुई, वहां पर 5 नमाजें फर्ज हुई और 5 नमाजों के टाइमिंग दिए गए। उन टाइमिंग्स को बताने के लिए हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम दिन में 2 दिन तक के आए। तो ये सारी चीजें बाद में हुई, लेकिन नमाज पहले मिल चुकी थी। अब रही ये बात कि पुराने अंबिया की नमाज का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक क्यों नहीं पहुंचा, तो इसलिए नहीं पहुंचा कि उसको प्रिजर्व नहीं किया गया, सिंपल सी बात है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ उनका तरीका भी यही था सेम, उसको कैसे इनकार करोगे आप? वही था, मैं कहता हूँ वही था, लेकिन वो पहुंचा, वो लोगों को मालूम नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, जब तक कि नबूवत नहीं मिली थी। तो उन्होंने पूरी 40 साल बगैर नमाज के गुजार तो दिए। एक मिसाल देता हूँ, उसकी मिसाल देता हूँ। क्या क्रिश्चियंस उसी तरीके से नमाज पढ़ते हैं जिस तरीके से हजरत ईसा ने पढ़ी? नहीं पढ़नी चाहिए। अगर रियल में क्रिश्चियन है, अगर खोजबीन की है, चलो मैं कहता हूँ रियल क्रिश्चियंस उसी तरह बात करते हैं जैसे हजरत ईसा ने की। करनी चाहिए, बिल्कुल, मैं तो करनी चाहिए की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ करते हैं, क्या करते हैं वो? नहीं, वो क्रिश्चियन आप तो आम इंसान पे पहुंचा रहे हो ना बात को। मैं ये कह रहा हूँ रसूल ने 40 साल, रसूल तो 40 साल तक रसूल रिसालत उनको नहीं मिली थी ना, तो अल्लाह ताला ने तो उनसे कलाम नहीं किया। अभी जो 40 साल में कोई भी काम करेंगे वो दूसरों से सीख कर करेंगे ना, और क्रिश्चियंस ने प्रिजर्व नहीं किया तो कहां से सीखेंगे? अब आप दूसरी तरफ मोड़ रहे हो बात को। अब आप ये कह रहे हो कि दूसरे में ये बात भी है भाई कि जो 40 साल तक जिन लोगों को आप बोल रहे हैं ना कि वो आम आदमी थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक वो जो नमाज का सिलसिला था वो उन्हीं आम आदमियों के जरिए पहुंचना था। किनके जरिए? आम आदमी ने जो है, और आम आदमी ने प्रिजर्व नहीं किया। एक मिनट बात सुनिए मुफ्ती साहब, मेरे ख्याल से बहुत मोटी सी बात अगर आपके समझ में नहीं आ रही है तो आई डोंट नो कि आपके जहन में क्या था। देखिए टाइम वेस्ट करने नहीं है, हमें आगे बढ़ना भी चाहिए। अगर कोई अगला सवाल है तो वो कर लीजिए, हमारे तरफ से जवाब आ चुका है। मुफ्ती साहब मैं ये कह रहा हूँ कि जब मेराज में जा रहे थे हजरत मोहम्मद साहब, तो उनको एक मिनट मैं वो दूसरा सवाल पे बात, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को उनकी कब्र में नमाज पढ़ते हुए देखा, ठीक है, तो कैसे देखा उनको? मतलब बैठे हुए हलोती मारे, या झुके हुए, या सजदे में, कैसे देखा? नमाज अदा करते हुए देखा, किसी तरह भी देखा। मैं किसी को नमाज पढ़ते हुए देखता हूँ तो ये कहता हूँ मैंने नमाज पढ़ते हुए देखा। हाँ बिल्कुल, क़याम भी हो सकता है, रुकू भी हो सकता है, सजदा भी हो सकता है, बिल्कुल हर हालत नमाज है। इसका मतलब ये हुआ कि जो वे नमाज अदा करते थे वो भी सेम करते थे, तभी तो उन्होंने कहा कि नमाज अदा करते हुए देखा। बिल्कुल ठीक है ना बात? हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग ये तो मैंने कहा कि मेराज जो है नबूवत मिलने के 8 साल के बाद हुई है।
नबूवत मिलने से पहले नहीं हुई। आप इस चीज को अगर 8 साल एक्सेप्ट के कर बाद लोगे, देखा ना, 8 साल के बाद देखा और ये पहचान लिया कि नमाज इस तरह, देखो अब ये हमारी दलील हो गई, ये पहचान लिया कि अच्छा ये नमाज पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि नमाज का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखा दिया था अल्लाह ताला ने। कब सिखाया था? हाँ, नबूवत मतलब मिलने के बाद, नबूवत यही मिलने से सेम पहले नहीं। तरीका था। अब नबूवत मिलने और से पहले अगर नमाज का तरीका सीखते, वो दूसरे लोगों से सीखते, दूसरे लोगों ने प्रिजर्व नहीं किया। मूसा अलैहिस्सलाम मौजूद नहीं थे कि उनसे सीखे। तो चलो ठीक है, आप मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए, मैं फिर कभी आऊंगा। अच्छा, एक सवाल और है। होता क्या है मेरे भाई, होल्ड ऑन हम्म। एक मिनट। होता क्या है कि एक आदमी को अगर मानना नहीं होता ना, तो ये कहता मुझे आप मुतमईन नहीं कर पाए। मुतमईन करना मेरी जिम्मेदारी है ही नहीं। मैं यहाँ आपको मुतमईन करने के लिए नहीं बैठा, मैं यहाँ बैठा हूं सवाल का जवाब देने के लिए। आपको अगर पसंद आए तो ठीक है, ना पसंद आए तो कोई बात नहीं। और आदमी मुतमईन कब होता है? आदमी मुतमईन उस वक्त होता है कि जब उसका अपना एक वर्ल्ड व्यू न्यूट्रल ना हो, वो एक खास वर्ल्ड व्यू से आता है कि यार मुझे जो है ना, बस मैंने साहिल से, मुझे फला से, वहां से मैंने एतराज सीख लिया, अब मुझे यहाँ के उड़ेलना है। तो अगर आप उस नियत से आएंगे तो आप कभी भी मुतमईन नहीं होंगे, और नहीं मुतमईन करना मेरी जिम्मेदारी है। ना मैं दावा करता हूं बैठकर कि यहाँ मैं सबको मुतमईन करने के लिए बैठा हूं। ठीक है भाई, चलें, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मुफ्ती मिन्हाज साहब का मैसेज आया था, शायद 10वें साल के ताल्लुक से कुछ कह रहे थे वो, कि नबूवत के 10वें साल। नबूवत के 10वें साल, ठीक है, उसको करेक्शन कर लिया जाए। मेराज नबूवत के 10वें साल, बिल्कुल ठीक है।